بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سیدنا حضرت امام حسین کی زندگی کو عملی نمونہ بنانے کی بجائے واقعہ کربلا کو کاروبار بنا لیا ہے۔ میں ہوں ہارون حسرت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارون حسرت۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میری وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں حد سے گزرنے والا اور دوسرا مجھ سے نفرت میں حد سے گزرنے والا۔ ہمارے ہاں محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی دونوں گروہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک گروہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اس قدر زیادتی کرتا ہے کہ وہ حضرت علی اور حضرت امام حسین کو مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ سمجھتے ہوئے محبت میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اور دوسرا گروہ یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے واقعہ کربلا میں نعوذ باللہ قصوروار سیدنا امام حسین کو سمجھتا ہے۔ پہلا گروہ جو سیدنا امام حسین کی محبت میں حد سے گزر جانے والا ہے، وہ حضرت علی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں زیادتی کرتے ہوئے دیگر صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کرتے ہیں اور نعوذ باللہ انہیں برا بلا کہتے ہیں۔ اس گروہ کا جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے موضوع صرف امام حسین یا واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ پورے اسلام میں ان کو صرف ایک ہی موضوع ملتا ہے، صرف محرم الحرام میں ہی نہیں بلکہ پورے سال میں ان کے جہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں موضوع سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں ان کے واعظین، نعت خوان اور ذاکرین وغیرہ کا سیزن لگتا ہے، اور وہ ان 10 دنوں میں اتنا کما لیتے ہیں کہ بقایا سارا سال بیٹھ کر کھاتے رہتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ واقعہ کربلا میں اہل بیت اطہار کے ساتھ سخت زیادتی ہوئی، ان کو شہید کیا گیا، لیکن اس واقعہ کو کمائی کا ذریعہ بنا لینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ محرم الحرام کے دنوں میں بازاروں کو بند کر دینا ٹھیک نہیں۔ راستوں کو بند کرنے سے مسافروں کو اذیت اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو راستے بند ہونے سے ایمبولینس کو راستہ نہیں ملتا اور مریض ہسپتال تک بھی پہنچ نہیں پاتا۔ عبادت کوئی بھی ہو، اسلام نے عبادت کے لیے مسجد بنائی ہے۔ اکیلے نماز جہاں مرضی پڑھ لیں، اجتماعی نماز کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ عیدین کی نمازوں کے لیے عیدگاہ بنائی گئی ہے۔ راستوں میں کوئی عبادت نہیں رکھی گئی۔ اسلام تو راستے سے پتھر، کانٹا وغیرہ ہٹانے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اسلام کے نام پر راستے روکے جاتے ہیں، کبھی جشن عید میلاد النبی کے نام پر، کبھی محرم کے جلوس کے نام پر۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ عبادت صرف مسجد یا امام بارگاہ کے اندر محدود ہونی چاہیے۔ واعظین حضرات مجمع کو یہ بتاتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کو بے سر و سامانی کی حالت میں شہید کیا گیا، لیکن اسی مجلس کو پڑھنے کے عوض خود لاکھوں روپیہ معاوضہ لیتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو محرم الحرام کے دنوں میں بھی کوئی پروگرام منعقد کریں تو ان کا موضوع سیدنا امام حسین کی بجائے دیگر صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ یہ گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کو اتنی فضیلت دیتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں یزید کو قصوروار قرار دینے کی بجائے سیدنا امام حسین کو قصوروار قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ یزید کو جنتی بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور جس طرح بریلوی قرآن سے عرس اور 11ویں ثابت کرتے ہیں، یا شیعہ جس طرح قرآن سے ماتم ثابت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ لوگ یزید کو جنتی ثابت کرتے ہیں۔ ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایک دوست دوسرے سے کہتا ہے کہ کل کے اخبار میں میرا نام بھی آیا تھا۔ دوسرا دوست پوچھتا ہے کہ وہ کس طرح؟ پہلا دوست کہتا ہے کہ اخبار میں لکھا تھا کہ پاکستان کی آبادی اتنے کروڑ ہو گئی ہے۔ دوسرے نے پوچھا کہ اس میں تمہارا نام کہاں ہے؟ پہلے نے کہا کہ پاکستان کی اتنی آبادی میں سے ایک میں بھی تو ہوں۔ بالکل اسی طرح یہ لوگ یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ پہلا لشکر
جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور ان لوگوں کا موقف ہے کہ اس پہلے لشکر میں یزید بھی شامل تھا، حالانکہ تاریخی حقائق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید 7ویں لشکر میں شامل ہوا تھا، پہلے لشکر میں شامل ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ لوگ اس کو جنتی ثابت کرنے کے لیے زبردستی پہلے لشکر میں شامل کرتے ہیں۔ محرم الحرام کے دنوں میں ان کے واعظین یزید کو جنتی ثابت کرنے کے عوض دولت کماتے ہیں۔ یزید کو جنتی ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور اپنی عوام سے داد کے ساتھ ساتھ دولت بھی وصول کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے واقعہ کربلا کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ میری تو عمر تحقیق میں گزری ہے، میں نے ہر فرقے کا واقعہ کربلا تفصیل سے سن رکھا ہے۔ مسلمانوں کے ہر فرقے میں کربلا کا واقعہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، حالانکہ واقعہ تو ایک ہی ہونا چاہیے، مگر آپ ہر فرقے کا واقعہ کربلا سن کر دیکھ لیجئے، اس میں تضاد ہوگا۔ محرم کے دنوں میں ہر فرقے کے واعظین اپنے اپنے فرقے کے مطابق واقعہ کربلا کو بیان کر کے اپنے اپنے فرقے کی عوام کو جذباتی کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ خدا کے لیے مسلمانوں شرم کرو، واقعہ کربلا کو کمائی کا ذریعہ بنانے کی بجائے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرو۔ انہوں نے تو مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑی، مگر ہم مسلمان نماز کی ہی پابندی نہیں کرتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر اور شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ایک عالم یا پھر ایک ذاکر لوگوں کو رلانے کے لیے واقعہ کربلا کو اپنی کوشش کے مطابق بھرپور دکھی انداز میں پیش کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی مشکلات کو بیان کر کے رقم کماتے ہیں، اور پھر خود اس رقم سے بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جس طرح کی تکالیف اہل بیت کی بیان کرتے ہیں، خود بھی انہی تکالیف سے گزر کر پھر صبر و شکر کر کے دکھائیں، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی شرم کریں جو یزید کو امیر المومنین ثابت کرتے ہیں اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ کربلا میں حق پر نہیں سمجھتے۔ جو لوگ سیدنا امام حسین کو واقعہ کربلا میں سچ پر نہیں سمجھتے، وہ روز قیامت کس منہ سے سیدنا امام حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھیں گے؟ واقعہ کربلا میں تضاد کی وجہ فرقہ واریت کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی ہے۔ آج کل جس طرح ایران اور سعودی عرب کی مخالفت چل رہی ہے، اسی طرح واقعہ کربلا بھی اسی مخالفت کی لپیٹ میں آتا ہے۔ ایران والے سیدنا امام حسین کے فضائل بیان کرتے کرتے حد سے گزر جاتے ہیں، اور آل سعود ان کی مخالفت کی وجہ سے یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ سیاست اپنی جگہ پر ہے، لیکن سیدنا امام حسین جیسی ہستی پر سیاست کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید میں سے کون سچا ہے، اس کا فیصلہ آخرت میں تو ہونا ہی ہے، لیکن میں نے اس کے لیے ایک فارمولہ بنایا ہے۔ ایک دفعہ میں شہادت سیدنا امام حسین کے حوالے سے منعقدہ ایک پروگرام میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اور علامہ قاضی منظور صاحب کے صاحبزادہ صاحب خطاب کے لیے تشریف فرما تھے، تو میں نے فارمولہ پیش کیا کہ سیدنا امام حسین اور یزید میں سے کون سچ پر تھا اور کون جھوٹ پر تھا، اس کا فیصلہ ابھی اسی دنیا میں ہو جائے گا۔ اور وہ اس طرح کہ میں سیدنا امام حسین کو سچا سمجھتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ روز قیامت مجھے اللہ تعالیٰ ان کا قرب نصیب فرمائے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یزید سچا تھا، وہ بھی ذرا یہ دعا کر کے دکھائیں کہ روز قیامت ان کو یزید کا قرب نصیب ہو۔ یزید کو سچا سمجھنے والے بھی یہ دعا کبھی نہیں کر سکتے، اور اسی سے سیدنا امام حسین کی سچائی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ اس فارمولے سے قاضی منظور صاحب کے صاحبزادہ صاحب بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے میری بہت پذیرائی بھی کی تھی۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سامعین، آپ کو یہ تحریر کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا، میں آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا۔ اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کر لیں، اور میری نظموں اور میرے مضامین کو شیئر اور لائک بھی کریں۔ شکریہ۔